الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فیہن ان میں قاصرات الطرف پست نگاہیں رکھنے والیاں ہوں گی. لم یطمثہن نہیں چھویا ان کو انسن کسی انسان نے ولا جان اور نہ ہی کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کون کون سی نعمتوں کو تمہارے رب کی تم جھٹلاؤ گے. کَأَنَّهُنَّ گویا کہ وہ ہیرے اور موتی ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. حل جزاء الاحسان نہیں ہے احسان کا بدلہ الا مگر الاحسان احسان ہی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا اور ان دونوں کے علاوہ جنتان دو جنتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ مدہامتان، ہوں گی وہ دونوں جنتیں گہری سبز مائل بسیاہی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما، ان دونوں جنتوں میں، عینان، دو چشمے ہوں گے، نزاختان، جوش مارتے ہوئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما، ان دونوں میں، فاکہۃ، پھل ہوں گے، ونخل، اور کھجور کے درخت ہوں گے، ورمان، اور انار ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن، ان میں، خیرات، خوب سیرت، حسان، خوبصورت عورتیں ہوں گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات، پردہ نشین حوریں، فی الخیام، خیموں میں ہوں گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن، نہیں چھویا ہوگا ان کو، انسن، کسی انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو تمہارے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، ذرا حسان کی طرف سے ترجمہ کروں گا، دیکھنا، نفیس، انتہائی خوبصورت، سبز مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، ادھر سے ترجمہ کروں گا تو آپ کے ذہن میں عافیت سے بیٹھ جائے گا۔ نفیس، انتہائی خوبصورت، سبز مسندوں پر، متکئین، بیٹھے ہوئے ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو تمہارے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک، بابرکت ہے تیرے رب کا نام، ذی الجلال، صاحب عظمت، والاکرام، اور صاحب عزت۔ آپ نے گزشتہ کل کے سبق میں بھی جنت اور جنتیوں کے کچھ احوال پڑھے تھے، وہی مضمون آگے چل رہا ہے۔ فیہن قاصرات الطرف، کل آپ نے یہ پڑھا تھا کہ وہاں کا فرش کیسا ہوگا، باغات کی نوعیت کیا ہوگی، باغ کے ہر پھل کے دو ذائقے ہوں گے۔ انسان دنیا میں بھی جو کچھ کرتا ہے، ابھی اچھا مکان بن جائے، اچھا کھانا مل جائے، اچھا کپڑا مل جائے، اچھا بچھونا مل جائے، اور بھی ایک چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اچھی عورت مل جائے، تو یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، چنانچہ اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ فیہن، ان جنت کے باغات میں، جنت کے محلات میں، ان کے اندر قاصرات الطرف، پست نگاہیں رکھنے والی عورتیں ہوں گی۔ ایک ہے عورت کا ظاہر خوبصورت ہو، آنکھیں اچھی ہوں، اس کے ہاتھ اچھے ہوں، اس کے جسم کی بناوٹ اچھی ہو، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسمانی اور ظاہری بناوٹ تو بہت اچھی ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، تو وہ ظاہری حسن و جمال کے باوجود اپنے شوہر کے لیے باعث تکلیف بن جاتی ہے، ناپسندیدہ ساتھی بن جاتی ہے،
تو فرمایا فیہن قاصرات الطرف، وہ نگاہیں پست رکھنے والی ہوں گی۔ عورت کی خوبصورتی میں سے ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ وہ شرمیلی ہو، وہ حیادار ہو، وہ عفت مآب ہو۔ تو جنت کی حوریں جو ہیں وہ حیادار ہوں گی، شرمیلی ہوں گی، آنکھیں نیچی رکھنے والی ہوں گی، اور لم یطمثہن انس قبلہم، جس جنتی مومن کو وہ عورتیں ملیں گی اس عورت کو اس جنتی مرد سے پہلے کسی نے چھویا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی عورت تھی جو بوڑھی ہو کر چلی گئی، بیوہ ہو گئی وغیرہ وغیرہ، عمر رسیدہ تھی، تو وہ وہاں بالکل نئی نویلی دلہن بن کر جو ہے وہ شوہر کے پاس حاضر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی چھوٹی عمر وہاں عطا فرمائیں گے۔ ولا جان، تو جس طرح انسان جنت میں جائیں گے اسی طرح نیک جن بھی جنت میں جائیں گے، ان کی بھی بیویاں ہوں گی۔ پھر ان عورتوں کا اور آگے تذکرہ کیا، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے ہوں گی جیسے ہیرے اور موتی ہوں۔ ہیرا جو ہے وہ صفائی کی انتہا ہوتی ہے، اس کے اندر انتہائی صاف ستھری جو چیز دنیا میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہیرا۔ اور موتی جو ہے وہ سفیدی اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ صفائی کے اندر وہ یاقوت ہوں گی اور خوبصورتی کے اندر وہ موتی ہوں گی۔ اور یہ سارا کیوں ہوگا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس نے دنیا کے اندر دین کو خالص رکھا اس کا بدلہ یہی ہے کہ اتنی خالص جو ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ وہاں اس کو عطا فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار یہ جملہ جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا، دون کے معنی دو چیزوں میں مقابلے میں کمتر کے بھی آتے ہیں، اور دونا کے معنی علاوہ کے بھی آتے ہیں۔ پیچھے دو جنتوں کا تذکرہ ہوا، کل کے سبق میں ہوا تھا، پرسوں کے سبق میں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو وَمِن دُونِهِمَا، ان دونوں جنتوں کے علاوہ تھوڑی کم تر دو جنتیں اور ہوں گی۔ تو اکثر مفسرین تو اس طرف گئے ہیں کہ ہر مومن کو وہاں 4 جنتیں ملیں گی، نیچے 2 جنتیں، اوپر 2 جنتیں۔ لگتا ہے جیسے کشمیر میں جو ہے سردی گرمی کی الگ الگ راجدھانی ہے، یا جیسے ڈھوکے اور اصل مکان ہے، اس کی بھی اپنی ایک لذت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ بھئی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں جانور بھی دیے ہیں، وہ نکلتے ہیں، اس سے اس کی عزت اور شہرت ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ کمتر جنت بھی ہوگی، ایک اعلیٰ جنت ہوگی، اس کے اپنے جو ہیں وہ نعمتیں وہاں ہوں گی، کمتر جنت کی نعمتیں اپنی ہوں گی۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب اس طرف گئے ہیں کہ ہر مومن کے لیے 2 جنتیں ہوں گی، 2 جنتیں جنوں کے لیے، 2 انسانوں کے لیے۔ بہرحال وَمِن دُونِهِمَا، اور ان 2 جنتوں سے کم تر 2 جنتیں ہوں گی۔ وہ کیسی ہوں گی؟ مدہامتان، میں نے ترجمہ کیا تھا گہرے سبز رنگ کی مائل با سیاہی۔ گہرا درخت جو ہوتا ہے نا سبز، اس کا رنگ مائل کس کی طرف ہوتا ہے؟ سیاہی کی طرف۔ آپ کبھی جو ہے غور اور توجہ سے اس کو دیکھیں گے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی چھاؤں بہت پیاری ہوتی ہے۔ جو گہرا سبز مائل بس سیاہی درخت ہوتا ہے اس کی چھاں بھی گہری ہوتی ہے اور اس کے پھل بھی ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ فیہما، ان دونوں جنتوں میں بھی عینان نضاختان، ویسے اگر نضاختان کا ترجمہ فوارے سے کیا جائے تو میرے خیال میں بالکل صحیح بیٹھے گا، کیونکہ اس کا ترجمہ جو کیا بشدت جاری ہونے والے چشمے، تو فوارے کے اندر بھی شدت ہوتی ہے۔ فیہما، ان دونوں باغات کے اندر عینانی، 2 چشمے ہوں گے، نضاختان، بشدت جوش مارنے والے۔
اور کیا ہوگا ان جنتوں میں؟ فیہما فاکہۃ، ان میں پھل ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے اور انار کے درخت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ اب یہاں سے وہ جو دوسری جنتیں تھیں ان کا تذکرہ پہلے تھا کہ ان جنتوں میں جو حور عین ملیں گی ان کی تعریف کی تھی، فیہن قاصرات الطرف کأنہن الیاقوت والمرجان۔ یہاں پھر دوبارہ اس جنت کی حور عین کا تذکرہ ہو رہا ہے، فیہن خیرات حسان۔ ان جنتوں کے اندر، ان محلات کے اندر جو عورتیں ہوں گی، فرمایا کہ وہ خوب سیرت بھی ہوں گی اور خوب صورت بھی ہوں گی۔ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، با اخلاق میں بھی کمال ہو اور ظاہری حسن میں بھی کمال ہو، تب انسان ایک اچھے ساتھی کو اپنے لیے باعث راحت محسوس کر سکتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، فرمایا کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر جو ہے ہڈی اور گوشت کے باہر سے اندر کا گودا نظر آئے گا، اتنی خوبصورت ہوں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جنت کی عورتیں جنہیں حور عین کہتے ہیں اس قدر جو ہے وہ باکمال ہیں، اگر کوئی حور عین، اگر کوئی حور جھانک بھی دے زمین والوں کی طرف تو آسمان اور زمین کے درمیان کا جتنا خلا ہے یہ نور سے بھر جائے اور خوشبو سے معطر ہو جائے۔ فرمایا ایک حور کا جو دوپٹہ ہے، بخاری شریف کی روایت، عام بات نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی حور کی کا ایک دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایمان لانے کی ضرورت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، دینے والا رب العالمین ہے۔ تو فرمایا فیہن خیرات حسان، ان محلات اور باغات میں خوبصورت اور خوب سیرت عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ پردہ نشین خیموں کے اندر ہوں گی۔ عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ اندرون خانہ ہو، شمع محفل نہ ہو۔ جو عورت شمع محفل بنے یہاں وہاں وہاں، سمجھ لو اس نے اپنا حسن و جمال، اس نے اپنی نسوانیت کو داغدار کر دیا ہے۔ عورت کے کمالات اور خوبصورتی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ پردہ نشیں ہو، وہ چراغ دار ہو، وہ گھر کی زینت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے عورت کی خوبصورتی اور اس کی اچھائی کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا عورت کی سب سے اچھائی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ اور خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا اتنا اہتمام فرماتی تھیں کہ آپ نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے جنازے کو رات کے وقت میں نکالا جائے۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، ان کا اپنا ایک احتیاط، ذوق اور ایک انتہائی تقوی کی بات تھی۔ اور فرمایا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرا جنازہ جس چارپائی پر رکھا جائے اس پر کوئی ایسی اونچی چیز رکھی جائے کہ میرے جسم کی ڈھیل ڈول معلوم، مثلا کوئی پردہ نہ ہو تو یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا موٹی ہے، لمبی ہے، چھوٹی ہے، پتلی ہے۔ تو باقاعدہ جو ہے اسی کا اہتمام کیا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو میت تھی اس کے بہت اوپر جو ہے وہ ڈولی کی طرح کپڑا رکھا گیا۔ تو جنت کی حوروں کی خوبصورتی اور ان کے کمال میں بتایا گیا حور مقصورات، وہ پردہ نشین ہوں گی خیموں کے اندر۔
عرب جو ہے وہ محلات بہت کم بنایا کرتے تھے، بلکہ خیموں کے اندر رہا کرتے تھے، خیمے بھی ان کی ایک زینت تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بھی ان کے لیے خیمے لگائے جائیں گے، ایک خیمہ کا عرض جو ہوگا، چوڑائی جو اس کی ہوگی وہ ہوگی 40 یا 60 میل، اور موتیوں سے وہ خیمہ بنایا جائے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ خیمہ ایسا ہوگا جیسے آپ کے دریا کے پاس خیمہ ہے۔ بڑے بڑے شہروں کے اندر جو شادی حال بنتے ہیں وہ کئی کئی منزلہ ہوتے ہیں، ان میں پورے کھانے کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، ڈبل ٹرپل سٹوری ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے، بچوں کے کھیلنے کے لیے الگ جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے، ضروریات کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ فرمایا حور مقصورات فی الخیام، پردہ نشین ہوں یہ خیموں میں۔ ان کے متعلق بھی کہا گیا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور کسی انسان اور جن نے اس سے پہلے ان کو چھویا نہیں ہوگا۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ بہت نفیس، پاکیزہ، نادر، نایاب قسم کے، سبز قسم کے جو ہیں وہ ان کے لیے فرش بچھے ہوئے ہوں گے، اور یہ تکیے، یہ وہاں تکیہ لگائے ہوئے جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ تو جب رب کا نام برکت والا ہے تو رب کی ذات کتنی برکت والی ہوگی۔